بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے ارکان یعنی وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2 کوہنیوں تک ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 ٹخنوں تک پیروں کا دھونا۔ وضو میں کس حد تک پانی بہانا فرض ہے؟ شرعاً دھونے کا مفہوم اس وقت تک متحقق نہ ہوگا جب تک کہ کم از کم وضو کے عضو کو گیلا کرنے کے بعد اس سے 2 قطرے نہ ٹپکیں۔ اگر اس قدر بھی تقاطر نہیں ہوا تو دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی شخص نے برف وغیرہ سے ہاتھ پیر کو گیلا کر لیا اور کوئی قطرہ نہیں ٹپکا تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ چہرے کی حدود۔ لمبائی میں پیشانی کی ابتدا سے لے کر تھوڑی کے نچلے حصے یعنی نیچے کے جبڑے تک بشرطے کہ داڑھی گھنی نہ ہو، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ آنکھ کے ظاہری حصے کا دھونا فرض ہے۔ آنکھ کے اندر پانی پہنچانا تو فرض نہیں، لیکن آنکھ کے باہری حصے اور پلکوں کو نیز آنکھ کے اس گوشے کو جو ناک سے ملا ہوا ہے دھونا فرض ہے، حتیٰ کہ اگر آنکھ سے کیچڑ نکل آ کر آنکھ کے ظاہری گوشے میں جم جائے تو اس کیچڑ کو ہٹا کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ ہونٹ کے ظاہری حصے کو دھونا ضروری ہے۔ منہ بند کرنے کے بعد ہونٹ کا جو حصہ ظاہر رہ جاتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ گھنی بھوؤں کا حکم۔ اگر کسی شخص کی بھویں اتنی گھنی ہوں کہ اوپر سے کھال نظر نہ آتی ہو تو ان کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے، کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ یہی حکم گھنی داڑھی اور مونچھ کا بھی ہے، البتہ اگر کھال دکھائی دیتی ہو تو اوپر سے پانی بہا دینا کافی نہ ہوگا۔ داڑھی اگر گھنی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر داڑھی کے بال اتنے گھنے ہوں کہ اندر کی کھال باہر سے نہ دکھائی دے تو وضو کے لیے اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بلکہ سامنے کے بالوں کو اوپر سے دھونا کافی ہے۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ داڑھی کے جو بال چہرے کی محاذات میں آتے ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال ٹھوڑی کے نیچے لٹک جائے ان کا دھونا سنت ہے۔ دوا کے اوپر سے وضو۔ زخم پر دوا یا چونا لگایا تھا، زخم اچھا ہونے کے بعد دوا یا چونا جسم سے ایسے چمٹ گیا کہ بلا مشقت اس کا چھڑانا دشوار ہے، یا سردی سے ہاتھ پیروں میں پڑ جانے والے شگاف میں دوا بھر دی اور اب اسے نکالنا باعث تکلیف ہے، تو ان صورتوں میں دوا کے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ مہندی اور رنگ کا حکم۔ مہندی یا ایسا رنگ جس میں پرت نہ ہو اس کے بدن پر لگے رہنے سے وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔